بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شایع علیہ السلام۔ امام المحدثین حضرت علامہ مجلسی تحریر فرماتے ہیں کہ ابن پاویہ اور کتب راوندی نے وہب بن مبا سے روایت کی ہے کہ بنی اسرائیل کے انبیاء میں حضرت شایع بھی خدا کے برگزیدہ نبی تھے۔ ان کا زمانہ روایت روزۃ الصفا حضرت سلیمان کی بات تھا۔ وہ جس عہد میں مبعوث ہوئے اسی زمانے میں بنی اسرائیل میں ایک نمایاں قسم کا بادشاہ تھا۔ وہ ان لوگوں پر حکومت کرتا تھا اور ایسے حالات تھے کہ بادشاہ اور رعایا دونوں خداوند عالم کے تابع فرمان اور مطیع و منقاد تھے۔ سرکشی نہیں کرتے تھے اور عبادت گزاری کو اپنا شیوا سمجھ کر اسے ہر کام میں اولیت دیتے تھے۔ شیطان کا ان پر قابو نہ چلتا تھا، لیکن کچھ عرصے کے بعد شیطان ان پر غالب آ گیا اور یہ بدعتوں میں مصروف و مشغول ہو گئے اور بدفعلی میں اس حد تک آگے بڑھ گئے کہ خداوند عالم کی توجہ دینی پڑی، جس نے اپنے نبی شایع کو تبلیغ کرنے کی ہدایت کی۔ حضرت شایع نے انہیں سمجھانے کی صحیح بلیغ کی، مگر انہوں نے ایک نہ سنی اور اپنے کاموں میں مشغول رہے۔ بالآخر خدا نے ان پر بادشاہ بابل کو مسلط کر دیا اور اس نے انہیں تباہ و برباد کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ پہلے تو یہ لوگ مقابلہ کرتے رہے، لیکن عذاب الہی سے کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ باز رہنے کا عہد و پیما کر کے معافی مانگی۔ اللہ جو رحیم و کریم ہے، اس نے حضرت شایع کو وحی کی کہ میرے نبی، میں نے ان کے آباء و اجداد کی نیکیوں کی وجہ سے ان کی توجہ اور ان کا استغفار سن لیا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ فی الحال ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے اور یہ جس تکلیف میں مبتلا ہوں اس سے انہیں نجات دلا دی جائے۔ بنی اسرائیل کے اس موجودہ بادشاہ کی پیر کی پنڈلی میں ایک زبردست قسم کا پرانا ناسور تھا، جس کا علاج ممکن نہ تھا، لیکن پروردگار عالم نے اسے دور کرنا چاہا۔ لیکن روایت اس نے پہلے اپنے نبی کو حکم دیا کہ وہ جا کر بادشاہ سے کہہ دے کہ اس کی موت قریب ہے اور بس چند دنوں میں اس کی روح قبض کر لی جائے گی، لہٰذا وہ اپنے بعد کا انتظام کر دے، کسی کو اپنا جانشین بنا دے تاکہ وہ اس کی سلطنت کا نظام اس کے بعد سنبھال لے اور اس کا ملک تباہ و برباد نہ ہو۔ اور اے نبی، اسے دن بھی معین کر کے بتا دے کہ میں فلاں دن اس کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت کو بھیجوں گا۔ حضرت شایع ارشاد خداوندی کے مطابق بادشاہ بنی اسرائیل کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے سارا واقعہ بیان کیا اور پیغام ربانی پہنچاتے ہوئے تاکید کی کہ اپنا جانشین اس معین تاریخ سے قبل بنا لے اور جو وصیتیں کرنی ہو کر دے۔ حضرت شایع جب پیغام خداوندی بادشاہ تک پہنچا چکے تو بادشاہ نے تضرع و زاری کے ساتھ دعا کی اور مناجات شروع کر دی اور اس کی بارگاہ میں عرض کی، پالنے والے، تو نے مجھ پر بڑے احسانات کیے ہیں، مجھے کم عدم سے حیض وجود میں تو لایا، باطن مادر میں روزی تو نے دی، میری شکم مادر میں پرورش تو نے کی، پیدائش کے بعد نگہبانی اور نگرانی تو نے کی۔ مالک، میرا تیرے سوا کون ہے؟ تو ہی ہے جس نے ہر چیز میرے لیے مہیا کی ہے، بادشاہی تو نے دی ہے اور تو ہی دے سکتا ہے۔ مالک، میں تیرے سوا کسی سے کوئی امید نہیں رکھتا، مجھے صرف تجھ پر بھروسہ ہے، میں تیری حمد کرتا ہوں اور تجھی سے مزید احسان کی امید رکھتا ہوں، بغیر کسی عمل نیک کے جو میں نے کیے ہوں۔ اور مالک، میں کیا اور میرا عمل کیا، تو مجھ سے بہتر میرے احوال سے واقف ہے۔ خدایا، میری ایک عاجزانہ درخواست ہے، میں بڑی امیدوں کے ساتھ عرض کرتا ہوں، خدایا، وہ یہ ہے کہ میری موت کو ٹال دے اور میری عمر کو کچھ بڑھا دے اور مجھے اس طریقے پر قائم رکھ جسے تو دوست رکھتا ہے اور جسے تو پسند کرتا ہے۔ بادشاہ نے اللہ عزاری کی اور قدر عمر کی درازی کی درخواست کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خداوند عالم نے اپنے نبی شایع کو وحی کی کہ میں نے اس کی گریہ و زاری پر رحم کیا اور اس کی دعا قبول کر لی اور اس کی عمر 15 سال بڑھا دی۔ اے میرے نبی، تم اس کے پاس جاؤ اور اسے یہ باتیں بتا دو اور یہ بھی کہہ دو کہ وہ مرض جو تیری موت کا سبب بننے والا تھا، میں نے اس کا بھی بندوبست کر دیا ہے۔ میرے نبی، اس سے کہو، میں نے انجیر میں شفا دی ہے، تو اپنے زخم ناسور پر انجیر کا پانی لگا، یعنی آب انجیر سے اس کا علاج کر شفا ہوگی۔ اور اے نبی، اس سے یہ بھی کہہ دو، میں نے اس کو اور اس کی رعایا یعنی بنی اسرائیل کو دشمنوں سے محفوظ کر دیا ہے۔ حضرت شایع
اس سے ملے اور اس کو پیغام باری تعالیٰ پہنچا دیا۔ وہ ارشاد باری سن کر سجدہ خالق میں چلا گیا اور مالک کا شکریہ ادا کیا اور بدستور عمل خیر میں مشغول ہو گیا۔ ادھر قدرت نے انتظام کیا کہ بادشاہ بابل، جس کا نام روایت تبری سنجاریت تھا، جو بے شمار لشکر لے کر برسر پیکار تھا، اسے تباہ و برباد کر دیا اور دوسرے ہی روز صبح کو سب ہلاک ہو گئے اور 5 اشخاص کے علاوہ ان میں سے کوئی نہ بچا۔ وہ بھاگ کر بابل چلے گئے۔ اس کے بعد سے بنی اسرائیل سیدھی راہ پر چلنے لگے اور اس وقت تک صراط مستقیم پر گامزن رہے جب تک بادشاہ زندہ رہا، لیکن اس کے مرنے کے بعد وہ پھر بھٹک گئے اور انہوں نے کجروی اختیار کر لی اور سرکشی اور نافرمانی پر اتر آئے۔ حضرت شایع ان کو سمجھانے بجھانے میں پوری کوشش کرتے تھے، لیکن انہوں نے ایک نہ مانی اور بدستور ٹیڑھی راہ چلتے رہے، جس کے نتیجے میں سب ہلاک ہو گئے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے ان کی ہلاکت کی داستان یوں بیان فرمائی ہے کہ خلاق عالم نے حضرت شایع کو وحی کی کہ میں تمہاری قوم کے 40,000 بدکاروں اور 60,000 نیکوکاروں کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں اور انہیں عنقریب ہلاک کر دوں گا۔ جناب شایع نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی کہ مالک، ان کی ہلاکت تو سمجھ میں آتی ہے جو نافرمان ہیں، لیکن جو نیکوکار ہیں ان کی ہلاکت سمجھ میں نہیں آئی۔ وہ تو فرما برداری کرتے ہیں، احکام کو مانتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، پھر ان کو کیوں ہلاک کیا جائے گا؟ ارشاد باری ہوا کہ اے میرے نبی، میں انہیں اس لیے ہلاک کروں گا کیونکہ وہ گناہ گاروں بدکاروں کی خوشامد اور ان کی چاپلوسی کرتے ہیں اور میرے عذاب سے نہ انہیں ڈراتے ہیں اور نہ ان سے اظہار ناراضگی کرتے ہیں اور نہ ان کو گناہوں سے باز رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ چونکہ وہ ان کے افعال پہ راضی ہیں اور ان کی گناہوں کو نظر انداز کرتے ہیں اور ان سے اظہار نفرت نہیں کرتے، لہٰذا وہ بھی عذاب کے مستحق بن گئے ہیں۔ میں دونوں قسم کے لوگوں کو تباہ و برباد کر ڈالوں گا۔ حضرت شایع نے ان لوگوں کو غضب باری سے آگاہ کیا اور مزید انہیں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے کوئی پرواہ نہ کی، جس کے نتیجے میں ہلاک کر دیے گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ عبداللہ ابن سلام نے ایک دن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا حضرت شایع کون تھے اور ان کے بارے میں کوئی ایسی بات بھی ہے جو قابل تذکرہ ہو؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ خدا کے برگزیدہ نبی تھے اور بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے تھے۔ ان کی خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ اور میری نبوت اور رسالت کی خوشخبری بنی اسرائیل کو دی تھی۔ حضرت امام رضا علیہ السلام مامون رشید کے دربار میں تشریف فرما تھے اور نصرانیوں کا عالم جاسلیق اور یہودیوں کا عالم راسل جالود بھی موجود تھے۔ حضرت امام رضا نے عالم نصرانی سے پوچھا کہ تجھے حضرت شایع نبی کی کتاب کا بھی کچھ علم ہے؟ اس نے کہا میں اس کا مکمل عالم ہوں اور ان کی کتاب کو حرف بحرف جانتا ہوں۔ پھر حضرت امام رضا علیہ السلام نے یہودی عالم سے پوچھا کہ تجھے بھی کچھ اس کا علم ہے؟ اس نے کہا میں بھی ان کی کتاب سے اچھی طرح واقف ہوں۔ اس تصدیق کے بعد امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کتاب شایع میں یہ بات موجود ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم کے لوگوں، میں نے ایک گدھے سوار کو دیکھا کہ وہ لباس نور میں ملبوس ہے اور ایک شتر سوار کو دیکھا جو نوری ہے اور اس کا نور مہتاب کی طرح روشنی دے رہا ہے۔ ان دونوں عالموں نے کہا ہاں یہ ان کی کتاب میں ہے اور ہم لوگوں نے اس میں لکھا ہوا دیکھا ہے۔ پھر حضرت نے ارشاد فرمایا کہ تم نے تورات میں یہ بھی دیکھا ہے کہ حضرت شایع فرماتے ہیں کہ میں نے 2 ایسے سواروں کو دیکھا کہ ان کے نور سے زمین روشن ہو گئی، ایک دراز گوش یعنی خچر پر سوار ہوگا اور دوسرا اونٹ پر سوار ہوگا۔ ان دونوں نے کہا ہاں تورات میں یہ موجود ہے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ بتاؤ یہ دونوں کون ہیں، اور حضرت شایع نے ان دونوں کے حوالے سے کیا کہا ہے اور انہوں نے اپنے اس بیان میں کس کی بشارت دی ہے؟ ان دونوں نے کہا یا حضرت ہم اسے سمجھ نہیں سکتے، آپ ہی بیان فرما دیجئے۔ حضرت نے فرمایا کہ ہم لوگ وہ ہیں جو ہر کتاب کا علم رکھتے ہیں، اس کی تفسیر اور اس کا مفہوم اور مقصد سمجھتے ہیں۔ سنو، دراز گوشت پر سوار سے مراد حضرت عیسیٰ کی بشارت ہے اور شتر پر سوار سے حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت مراد ہے، کیا تم اس سے انکار کر سکتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ بنی اسرائیل کو بار بار سمجھانے بجھانے کی وجہ سے انہوں نے حضرت شایع کو قتل کرنے کی سازش کی۔ وہ وہاں سے فرار ہو کر ایک درخت کے قریب پہنچے، وہ شگافتہ ہو گیا، آپ اس کے تنے میں داخل ہو گئے، اتفاقاً ان کے کپڑے کا ایک کونا باہر رہ گیا۔ شیطان نے دشمنوں کو باخبر کر دیا۔ انہوں نے پہلے تو انہیں نکالنے کی کوشش کی، لیکن جب کامیابی نہ ہوئی تو اس درخت کے تنے کو آری سے چیر ڈالا، جس کے نتیجے میں ان کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور یہ بارگاہ خداوندی میں جا پہنچے۔ حیات القلوب جلد اول، طبری جلد دوم، صفحہ 202۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام بھی دیگر انبیاء کی طرح منصوص، معصوم، عالم زمانہ اور افضل کائنات تھے۔ ان کے والد ماجد کا نام خلیقہ تھا۔ یہ بنی اسرائیل میں حضرت شایع علیہ السلام کی شہادت کے بعد مبعوث ہوئے تھے۔ ان کا سلسلہ نسب حضرت ہارون بن عمران تک منتہی ہوتا ہے۔ بار روایت ان کا ایک نام خضر بھی تھا۔ امام سلبی لکھتے ہیں کہ جب یہ مبعوث ہوئے تو خداوند عالم نے ان کو وحی کی اور ان سے کہا کہ میں نے تم کو خلق کرنے سے پہلے نبوت کے لیے چنا ہے اور باطن مادر میں تمہیں مقدس بنایا ہے اور پیدا ہونے سے پہلے تمہیں پاک و پاکیزہ قرار دیا ہے۔ تم اپنی قوم سے میری نعمتوں کا ذکر کرو اور انہیں ان کی حرکتوں کی طرف متوجہ کرو اور کہو کہ وہ میری طرف متوجہ رہیں اور عصیاں سے پرہیز کریں۔ حضرت ارمیہ نے عرض کی، میرے پالنے والے، میں تو بڑا کمزور اور ضعیف ہوں اور تیری مدد کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ تو میری مدد کر اور مجھے ضروری امور سے آگاہ فرما اور مجھ میں بولنے اور سمجھانے بجھانے کی طاقت و صلاحیت ودیت فرما۔ ارشاد فرمایا گیا کہ اچھا، تبلیغ کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ انہوں نے ایک اجتماع کیا اور بلا سوچے سمجھے بولنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ خلاق عالم نے ایک فصیح و بلیغ خطبہ ان کی زبان سے جاری کر دیا، جس میں ان کی ہدایت کی گئی اور انہیں حلال و حرام اور معصیت و گناہ سے آگاہ کیا گیا اور ثواب اطاعت اور عقاب معصیت سے مطلع کیا گیا۔ اور آخر میں فرمایا گیا تھا کہ ان سے کہہ دو کہ خدا نے کہا ہے، میں اپنی عزت و جلالت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو میں انہیں ایسی آزمائش میں مبتلا کر دوں گا کہ بردبار اور عقلا حیران رہ جائیں گے، اور ان پر ایسے شخص کو مسلط کر دوں گا جو سخت جابر اور سخت دل ہوگا۔ پھر وہ بے شمار فوج کے ساتھ ان پر پل پڑے گا اور انہیں اس طرح تباہ و برباد کر ڈالے گا کہ یہ تو درکنار ان کی نسلیں بھی نہ سنبھل سکیں گی۔ حضرت ارمیہ نے بات تو سب کر دی اور اپنی تقریر میں سب کچھ کہہ دیا، لیکن سخت رنجیدہ ہوئے اور بے پناہ گریہ کیا اور سخت چیخے چلائے اور اپنے سر پر خاک ڈالی اور کہا، مالک، میں گزارش کرتا ہوں کہ بنی اسرائیل کو تباہ نہ فرما۔ اور ان کی درخواست پر خداوند عالم نے 30 سال تک مہلت دے دی، لیکن ان لوگوں پر کوئی اثر نہ ہوا اور یہ معصیت و سرکشی میں زیادتی ہی کرتے گئے۔ بالآخر اس نے بخت نصر کو ان پر مسلط کر دیا۔ وہ 6 لاکھ جھنڈوں پر مشتمل لشکر لے کر ان پر پھٹ پڑا اور ایسی تباہی مچائی کہ رہتی دنیا تک بھلائی نہ جا سکے گی۔ علامہ مجلسی تحریر فرماتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل نے بہت زیادہ نافرمانیاں کی اور خدا کے احکام کو بالکل پس پشت ڈال دیا اور خدا نے اس پر کسی کو مسلط کرنا چاہا کہ ان کو ذلیل کرے اور قتل کرے، حضرت ارمیہ کو وحی کی کہ بنی اسرائیل سے پوچھو کہ وہ کون سا شہر ہے جس کو میں نے تمام شہروں میں سے منتخب کیا اور بہتر بنایا، جس میں اچھے اچھے درخت لگائے اور اس کو ہر خراب درخت سے محفوظ رکھا۔ پھر اس شہر کے حالات خراب ہوئے اور اچھے درختوں کے عوض خرنوب کا درخت، جو تمام درختوں میں بدتر ہے، اگ آئے ہیں۔ جناب ارمیہ نے علماء بنی اسرائیل سے دریافت کیا۔ انہوں نے کہا، ہم کو نہیں معلوم، آپ خدا سے ہمارے لیے معلوم کر لیجئے۔ جناب ارمیہ نے 7 روزے رکھے، پھر دعا کی تو خدا نے وحی فرمائی کہ وہ شہر بیت المقدس ہے اور وہ درخت بنی اسرائیل ہیں جن کو میں نے شہر میں آباد کیا، لیکن چونکہ انہوں نے میری نافرمانی کی اور میرے دین کو الٹ پلٹ دیا اور ناشکری کی، لہٰذا میں اپنی ذات مقدس کی قسم کھاتا ہوں کہ ان کو ایسی سخت بلاؤں کے ذریعے
معرض امتحان میں لاؤں گا کہ صاحبان عقل و دانہ حیران رہ جائیں گے، اور اپنے بندوں میں سے ایک شخص کو ان پر مسلط کروں گا جو بدترین نطفے سے پیدا ہوگا، جس کی غذا بھی بدترین اشیاء ہوں گی۔ وہ ان کے مردوں کو قتل کرے گا اور ان کی عورتوں کو اسیر کرے گا اور بیت المقدس کو خراب کرے گا، جو کہ ان کا خانہ شرف اور عزت ہے جس پر وہ فخر کرتے ہیں، اور اس پتھر کو جس میں تمام دنیا میں ناز کرتے ہیں مزیلوں پر ڈال دے گا، اور یہی حالت 100 سال تک رہے گی۔ جناب ارمیہ نے بنی اسرائیل کو اس امر سے آگاہ کر دیا۔ انہوں نے دوبارہ درخواست کی کہ یا حضرت، خدا سے پوچھئے کہ فقراء اور مساکین اور غربا کا کیا گناہ ہے کہ وہ بھی اس بلا میں گرفتار ہوں گے۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام 7 روز تک ایک لقمہ کھانے پر اکتفا کرتے رہے، لیکن ان کو وحی نہ ہوئی، تو حضرت نے 7 روز روزے رکھے اور 7 روزے کے بعد ایک لقمہ طعام تناول فرمایا۔ پھر بھی ان پر وحی نازل نہ ہوئی۔ پھر 7 اور روزے رکھے تو خدا نے ان پر وحی کی کہ اے ارمیہ، اس سوال سے باز آؤ، ورنہ تمہارا منہ پشت کی جانب پھیر دوں گا۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اس امر میں شفاعت اور سفارش کرو جو مقدر ہو چکا ہے؟ ان سے کہہ دو کہ تمہارا یہی گناہ ہے کہ تم لوگوں کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتے ہو اور روکتے نہیں ہو، اور نہ ان لوگوں کو نصیحت کرتے ہو اور نہ ان سے علیحدہ ہوتے ہو۔ پھر حضرت ارمیہ نے دعا کی، میرے پالنے والے یہ تو بتا دے کہ ان پر کسے مسلط فرمائے گا، تاکہ میں اس کے پاس جا کر قبل از وقت اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے امان نامہ حاصل کر لوں، ورنہ سب کے ساتھ میں بھی تباہ و برباد کر دیا جاؤں گا۔ ارشاد خداوندی ہوا کہ فلاں موضوع میں جاؤ، وہاں ایک لڑکے کو دیکھو گے جس کو امراض مزمن میں سب سے زیادہ مبتلا پاؤ گے۔ اس کی پیدائش سب سے خبیث اور بدتر ہے، یعنی وہ ولد الزنا ہے۔ اس کا عذاب تمام لوگوں سے بدتر ہے۔ حضرت ارمیہ اس مقام پر پہنچے، وہاں کاروان سرا میں ایک لڑکے کو دیکھا جسے لوگ نے مزبلہ پر ڈال دیا تھا اور وہ زمین پر پڑا ہوا تھا۔ صرف اس کی ایک ماں ہے جو پیالے میں سوکھی روٹی کے ٹکڑے توڑ رہی ہے اور اس کے سامنے سور کا دودھ دھو کر لاتی ہے، اور وہ روٹی کھا لیتا ہے اور دودھ پی لیتا ہے۔ بار روایت وہ سور کے دودھ میں سوکھی روٹی بھگو کر اسے کھلاتی ہے۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام سمجھ گئے کہ جس کے بارے میں خدا نے فرمایا ہے یہ وہی لڑکا ہے۔ حضرت اس کے پاس گئے اور اس کا نام پوچھا۔ اس نے بخت نصر بتایا۔ حضرت ارمیہ کو یقین ہو گیا۔ آپ نے اس کا علاج شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس میں کامیاب ہو گئے۔ جب وہ تندرست ہو گیا تو آپ نے اس سے فرمایا کہ تم مجھے جانتا پہچانتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، البتہ اتنا سمجھتا ہوں کہ آپ ایک نیک صالح آدمی ہیں۔ فرمایا بنی اسرائیل کا نبی ارمیہ ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ایک خبر دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عنقریب تم کو بنی اسرائیل پر تسلط دے گا اور تم ان پر غالب آؤ گے، اور وہاں غیر محفوظ اور غیر معمون فضا صدا ہو جائے گی۔ اس لیے میں تم سے ایک خواہش رکھتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ تم مجھے ایک امان نامہ لکھ دو تاکہ میں اس سے بوقت ضرورت فائدہ حاصل کر سکوں۔ اس نے امان نامہ لکھوا دیا۔ حضرت ارمیہ تو چلے آئے اور اپنی زندگی کے دن گزارنے لگے، یہاں تک کہ وہ جوان ہوا۔ اس کا گزر اوقات جنگل اور پہاڑ کی لکڑی لانے پر تھا۔ بخت نصر اپنا پیٹ پالتا تھا اور لوگوں کو بنی اسرائیل کے خلاف ابھارتا بھی تھا، یہاں تک کہ اس کے ہمراہ جمعیت ہو گئی اور وہ بڑی طاقت کا انسان بن گیا اور بادشاہ بابل بن بیٹھا۔ پھر موقع سے اس نے بیت المقدس پر چڑھائی کر دی اور بے شمار اطراف سے آ کر اس کے لوگ ہمراہ ہو گئے۔ حضرت ارمیہ کو جب معلوم ہوا کہ وہ آ رہا ہے اور بے پناہ لشکر لے کر آ رہا ہے تو حضرت ارمیہ امان نامہ لے کر اس کے راستے میں کھڑے ہو گئے، لیکن لشکر کی کثرت کی وجہ سے اس کے پاس کسی صورت سے نہ پہنچ سکے۔ تو انہوں نے یہ ترکیب کی کہ امان نامے کو ایک لکڑی میں باندھ کر بلند کیا۔ جب اس کی نظر اس پر پڑی تو اس نے بلا بھیجا۔ آپ نے اس کے سامنے امان نامہ پیش کیا۔ اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں وہی شخص ہوں جس نے علالت کی حالت میں تیرا علاج کیا تھا اور تو نے مجھے آڑے وقت کے لیے امان نامہ لکھ دیا تھا۔ اس نے کہا میں آپ کو امان دے دیتا ہوں، لیکن آپ کے بال بچوں کے لیے امان مشروط ہے۔ اب میں یہاں سے تیر پھینکتا ہوں، اگر یہ تیر بیت المقدس تک پہنچ گیا تو ان کے لیے امان نہ ہوگی، اور اگر نہ پہنچا تو وہ بھی امان میں ہوں گے۔
غرض یہ کہ اس نے وہاں سے تیر پھینکا اور وہ بیت المقدس تک جا پہنچا۔ اس نے کہا کہ ان کے لیے کوئی امان نہیں ہے۔ حضرت ارمیہ سخت پریشان ہوئے اور انہوں نے خداوند عالم کی طرف رجوع کیا۔ الغرض اس نے بیت المقدس پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا اور جو تباہی ممکن تھی سب کر دی۔ امام سلبی لکھتے ہیں کہ بخت نصر نے بے انتہا قتل و غارت کیا۔ بے شمار حافظان توریت قتل کیے گئے اور بے شمار افراد کو قید کیا، جس میں صرف بچے 70,000 تھے، جن میں حضرت دانیال، خانیہ، غرازیہ اور مشائل شامل تھے۔ مورخین کا کہنا ہے کہ بخت نصر نے وہاں کی آبادی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ 1/3 کو شام میں چھوڑا، 1/3 کو قید کیا اور 1/3 کو قتل کر دیا۔ یہ سلوک ان لوگوں کے ساتھ کیا جو اندھا دھند قتل و غارت گری سے بچ گئے تھے۔ پھر وہ سارا کچھ لے کر بابل چلا گیا جو بیت المقدس میں تھا۔ روضۃ الصفا سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سارا قسم زر و جواہر وغیرہ بیت المقدس سے لے لیا اور 1700 کشتیوں کا بار تھا جو بیت المقدس سے اس نے حاصل۔ مورخین کا بیان ہے کہ بخت نصر کی ہنگامہ خیزی میں حضرت ارمیہ محفوظ رہے۔ بخت نصر جب تباہی و بربادی کی حد کمال تک پہنچ چکا تو اس نے ان سے کہا کہ آپ اگر چاہیں تو میرے ساتھ رہیں، میں آپ کو عزت و احترام سے رکھوں گا، اور اگر چاہیں اپنے شہر میں رہیں، میری طرف سے آپ کو امان ہے۔ حضرت ارمیہ نے فرمایا کہ ویسے تو میں جب سے پیدا ہوا ہوں خدا کی امان میں ہوں، تاہم جو کچھ تو نے کہا ٹھیک ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ بنی اسرائیل اپنی حرکتوں سے امان خدا سے باہر ہو گئے اور تجھ سے خوف کھانے لگے۔ اگر یہ امان خدا میں ہوتے تو تجھ سے ہرگز خوف نہ کھاتے۔ غرض یہ کہ حضرت ارمیہ علیہ السلام زمین ایلیا میں اپنے مقام پر رہے۔ اسی وقت یہ شہر برباد ہو چکا تھا اور کچھ حصہ اس کا بالکل منہدم ہو چکا تھا۔ بنی اسرائیل کے باقی ماندہ لوگوں نے جب سنا تو آپ کے پاس جمع ہو گئے اور عرض کرنے لگے، یا نبی اللہ، اب ہم نے آپ کو پہچانا کہ آپ ہمارے پیغمبر ہیں، آپ ہم کو نصیحت کیجئے، ہم آپ کے مطیع و فرما بردار ہیں۔ آپ نے ان کو حکم دیا کہ میرے ساتھ رہو، خدا تمہاری حفاظت کرے گا۔ وہ کہنے لگے کہ ہم بادشاہ مصر کے پاس جا کر پناہ لیتے ہیں اور اس سے اپنا تحفظ چاہتے ہیں اور امان طلب کرتے ہیں۔ حضرت ارمیہ نے فرمایا کہ ایسی غلطی مت کرو، اب خاموش یہیں بیٹھے رہو، امان خدا بہترین امان ہے، تم اس کی امان سے باہر جاتے ہو اور دوسروں کی امان میں داخل ہوتے ہو، سنو یہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے۔ بخت نصر کے سامنے بادشاہ مصر کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اگر تم اس سے امان حاصل کرو گے اور بخت نصر نے اس میں مزاحمت کی تو پھر تباہی کے گھڑے میں گر جاؤ گے، بہتر یہی ہے کہ یہیں اللہ کی امان میں پڑے رہو۔ لیکن وہ لوگ ایک نہ مانے اور حضرت ارمیہ علیہ السلام کو چھوڑ کر مصر کے لیے روانہ ہو گئے اور مصر کے بادشاہ سے امان کے طالب ہوئے، اس نے ان کو امان دے دی۔ بخت نصر کو جب یہ معلوم ہوا تو اس نے بادشاہ مصر کو لکھا کہ ان کو قید کر کے میرے پاس بھیج دے، ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جا۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ کو ان پر ترس آیا اور وہ فوراً مصر چلے گئے تاکہ ان کو بخت نصر کے شر سے نجات دلانے کی کوشش کرے۔ مصر پہنچ کر انہوں نے بنی اسرائیل سے کہا کہ خداوند عالم نے بذریعہ وحی مجھے بتایا ہے کہ بخت نصر اور بادشاہ مصر میں جنگ ہوگی اور بخت نصر جیت جائے گا، اور اس کی علامت یہ ہے کہ مجھے وہ جگہ دکھا دی گئی ہے جس جگہ فتح کے بعد بخت نصر کا تخت بچھے گا۔ پھر حضرت نے 4 پتھر اس کی تخت کی جگہ دفن کر دیے۔ غرض یہ کہ بخت نصر نے چڑھائی کی اور مصر کو فتح کر لیا اور ان پر غلبہ حاصل کیا اور ان کو قید کر دیا۔ جب غنیمت تقسیم کرنے کا ارادہ کیا، قیدیوں میں بعض کو قتل کیا اور بعض کو آزاد کرنا چاہا تو انہی میں حضرت ارمیہ کو دیکھا تو آپ سے کہا کہ میں تو آپ کا احترام کرتا ہوں اور آپ میرے دشمنوں کے ساتھ شامل ہو گئے۔ آپ نے فرمایا میں اس لیے آیا تھا کہ ان کو آگاہ کر دوں کہ تو ان پر غالب آئے گا۔ میرا مقصد یہ تھا کہ میں ان کو تیرے روب و جلال سے متاثر کروں اور خوف دلاؤں تاکہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لیں اور کسی کی امان پر بھروسہ نہ کریں۔ میں یہ سب ایسی حالت میں کر رہا تھا کہ تو بابل میں تھا۔ میں نے یہاں پہنچتے ہی
तेरे तख्त की जगह भी इनको बता दी थी और तख्त के हर पाए की जगह एक पत्थर दफन कर दिया था और इन लोगों ने सब कुछ देखा था। इनके इस फरमाने पर बख्त नसर ने तख्त हटवा कर इसके हर पाए की जगह खुदवाई। जब पत्थर बरामद हुए तो कहा, अब मैं इनको इस वजह से कत्ल करूंगा कि इन्होंने आपकी तकजीब की और आपकी बातों का यकीन ना किया। हजरत ने फरमाया, बादशाह तुझे रहम लाजिम है। इसने एक ना सुनी और सबको कत्ल कर दिया और बाबुल वापस चला गया। इस वाक़े के बाद हजरत अरमिया अलैहिस्सलाम अरसे तक मिस्र में मुकीम रहे। फिर खुदा ने वही की कि अपने शहर एलिया वापस जाओ। चुनाचा वो वहां से रवाना हो गए और जब बाज़ रिवायात की बिना पर बैतुल मुक़द्दस के नजदीक पहुंचे और इसकी बर्बादी मुलाहिजा की तो बोले कि खुदा कब और किस तरह इस शहर को आबाद करेगा। फिर शहर के किनारे उतरे और सो रहे। खुदा के हुक्म से इनकी रूह कब्ज हो गई और वो दुनिया की निगाहों से महफूज हो गए। यहाँ तक कि 100 साल गुजर गए और ये इसी मुकाम पर मुर्दा पड़े रहे। खुदा ने इनसे वादा किया था कि बैतुल मुक़द्दस को फिर आबाद करेगा। जब 70 साल इनकी वफात को गुजर चुके, एलिया शहर की तामीर की इजाजत दी और फारिस के एक बादशाह के पास बारिवायत आम्मा एक फरिश्ते को भेजा जिसको गोंग कहते थे कि खुदा ने तुझे हुक्म दिया है कि लश्कर और हशम व हजम और खजाने के साथ एलिया को रवाना हो और इसको आबाद कर। इस बादशाह ने 30,000 अशखास को मुतय्यन किया और हर एक शख्स के मातहत हजार अशखास काम करने वाले मजदूर किए। तामीर इमारत से मुतालिक जिस कदर औजार और आलात जरूरी थे मुहैया किए। गर्ज 30 साल में एलिया शहर और इसकी इमारतें तैयार हो गई। इस वक्त खुदा ने हजरत अरमिया अलैहिस्सलाम को जिंदा किया। फिर कुछ अरसे के बाद आप इंतकाल फरमा गए। बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे भी हमारी वीडियोस आपको बराबर मिलती रहे।